کنی فاطمہ گردان رب کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق شوق محبت نہ درود و سلام کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ دلدار وضو کر کے سرکار دی گل کریے دلدار وضو کر کے سرکار دی گل کریے ہو جائے گا رب راضی او دے یار دی گل کریے۔ آج کا دن ایک تو جمعہ شریف ہے، دوسرا 12 ربیع الاول شریف دا بابرکت مقدس دن ہے۔ آج صرف انسان نہیں، جن پرند جانور چاہے وہ زمین تے رہنے والے نے یا سمندر یا دریا تے رہنے والے نے اور آسمان دے فرشتے اور حورا سارے دی زبان تے آج مدینے دے تاجدار دا ذکر خیر ہو رہے ہیں۔ اس سے وجہ تو اسی بھی انہاں دے نال شامل ہو کے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اسی بھی ذکر کرنے اور ایک ہوئے کہنے آیا دلدار وضو کر کے سرکار دی گل کریے ہو جائے گا رب راضی او دے یار دی گل کریے۔ ایدہ حسن نرالا تو جگ دے حسینہ تو ایدہ حسن نرالا تو جگ دے حسینہ تو اس سہنے تے من موہنے من کھار دی گل کریے اس سہنے تے من موہنے من کھار دی گل کریے دلدار وضو کر کے سرکار دی گل کریے۔ سرکار جو گل کرتے قرآن بن
سرکار دی گل کریے ایڈے مٹھیاں بولاں دے جگ مولیا سارا ایڈے مٹھیاں اے بولاں دے جگ مولیا سارا گل کریے او دے پیار دی گل کریے ہو جائے گا رب راضی او دے یار دی گل کریے جتھے آکے اے جھک دے سلطان زمانے دے اس قبلی والے دے دربار دی گل کریے ایک بار مل کے پڑھ دیو ہو جائے گا رب راضی او دے یار دی گل کریے عاقل دا وضو کر کے سرکار دی گل کریے واجب الاحترام عزیز دوستو اور بزرگو اللہ رب العالمین خلق کائنات جل وعلا دی حمد و ثنا حضور آقا دو عالم نور مجسد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام اج دا بابرکت مقدس دے 12 ربیع الاول شریف دا مبارک دن ہے اور جمعۃ المبارک دا مقدس دن دعا ہے اللہ تعالی ساڈا سب کا اس مقام پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے رب تعالی ایک کڑیاں ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے ٹائم کافی ہو چکے ہے لہذا اختصار دے نال میں اپنی بات کا آغاز کرنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کی خوشی کر رہے یہ خوشی صرف انسان نہیں بلکہ سیرت دیا کتابہ دا مطالعہ کیتا جائے احادیث مبارکہ کو پڑھیا جائے تو یہ خوشی سب تو پہلا رب ذوالجلال نے بنائی ہے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ جب اکثر ماشاءاللہ لنگر کھا کے بیٹھے جی محبت نہ کہو سبحان اللہ اگے پیچھے بھی سرکار کا صدقہ ہی کھانے ہاں پر آج گلی گلی لنگر شریف تقسیم ہو رہا ہے اور عشاقہ مصطفیٰ یہ دس رہے ہیں کہ جس حبیب علیہ السلام کا صدقہ رب تعالیٰ نے یہ مال عطا کیتا ہے اس محبوب نے نام تو صدقہ خیرات کر کے اپنے ایمان کو بھی تازہ کر رہے ہیں اور اپنے مال کے اندر بھی اضافہ فرما رہے ہیں اور آسمان دیا فرشتیاں خوشی کی تھی جنت وچ رہن والیاں حوراں خوشی کی تھی اللہ خلق کائنات جل وعلا نے حکم فرمایا کہ 70,000 نور دے درخت جو ہے حوض کوثر کے کنارے لا دیتے جان اور فرمایا حوراں لائنہ بنا کے کھڑیاں ہو جان فرشتے میرے حبیب کی ذات پہ درود و سلام پڑھن یا الہ العالمین وجہ کی ہے فرمایا جہنم دے طبقات کو بجھا دیتا جائے جنت نو مزید آراستہ کر دیتا جائے سجا دیتا جائے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا آج دی رات میرے یار کی ولادت باسعادت دی رات اور فرمایا کہ مشرق والے پرندے مغرب والے مبارک باد دیتے نے
مغرب والے مشرق والے شمال والے جنوب والے سارے دی ایک ہی صدا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے نے کہ اسا نے جناب والا جانورانو چارہ کھاندیا آپس کے اندر انسانہ دی طرح گفتگو کردیا دیکھیا، جانور بھی ایک دوسرے نو مبارک دے دینے، یادو تو آپ مبارک ہوئے اج دی رات مصطفیٰ دی ولادت بادشاہت دی رات، یعنی یہ سمجھ لے زمین ہوئے آسمان ہوئے، زمین و آسمان کے ایک ہی چرچہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں مناؤ حضورا۔ اے دے میرے نال مل کے پڑھ لو بھائی، حیدر تمہیں پڑھ، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں مناؤ حضورا۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضورا۔ آنا جیدانی گرامی اللہ خالقی کا نازلہ والا دا قرآن، خالق و مالک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ خالق کا نازلہ والا نے فرمایا اے مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، صرفینہ دی قانون کے مطابق لام بھی تاکید دا، قد بھی تحقیق دا، تاکید اللہ تعالیٰ نے لانے فرمایا اے مومنوں میرا تواڈے تے احسان ہے، یا اللہ تو سانو ہاتھ عطا فرمائے، اے احسان فرمایا ہے، یا اللہ تو سانو ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمایا، سانو بولن واسطے زبان عطا فرمائی، سانو سوچن واسطے دماغ عطا فرمایا، چلن واسطے پیر عطا کیتے، اے جناب والا سر تو لے کے پیراں تک تندرستی والا وجود عطا فرمایا، یا اللہ تو اس بات کا احسان کیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندے نانا میں تینوں سر تو لے کے پیراں تک ایک پورا وجود عطا کیتا، تو میرا شکر ادا کرے کہ میں تیری صحت کے اندر اضافہ فرما دیا گا، لیکن میں تیرے تے احسان نہیں جتلایا، یا اللہ پھر احسان کس گل کا کیتا ہی، فرمایا میرا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، میں رب نے احسان اس بات کا کیتا ہے، یا اللہ تیری گل کا احسان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا میں احسان اس گل کا کیتا ہے، میں تو اپنا پیارا رسول عطا فرمایا، میں تو اپنا یار عطا کر دیتا ہے، فرمایا میں تو اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا، تیرے تے میرے لگ پالا کا اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے نے، اللہ تعالیٰ نے ظلم دا ختم کر دیا، اور لوگ جڑے اپنی بیٹیاں نو اے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے نے، اپنا داماد بنانا پسند نہیں کر دے، جدو تیرے تے میرے آقا کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا اے لوگوں بیٹی زمین زندہ دفن کرن واسطے اللہ نے نہیں عطا فرمائی، بلکہ بیٹی پیار کرن واسطے
برباد کرے گا. فرمایا کہ اے درد اے محبت اللہ نے کسے ذات کو عطا فرمائی ہے کہ بیٹی دی ذات کو رب نے محبت عطا فرما دی. او لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ زمین دے اندر دفن کروا لے. تیرے تے میرے آقا نے فرمایا بیٹی زندہ دفن کروا سے اللہ نے نہیں عطا فرمائی. فرمایا جنوں اللہ تو بیٹیاں عطا کر دے وے فرمایا چنگی پرورش کرے اچھی تعلیم دلوائے نیک جگہ تے اپنی بیٹی دا نکاح کر دے وے. فرمایا جویں اے دو اگلا نے جویں اے انگل ایندے نالوں جدا نہیں جویں اے انگل ایندے نالوں جدا نہیں. فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ کہ میرے نام ہوئے گا تیرے تے میرے لج پالا کبھی آپت کو پہلا ماں باپ لوگ منڈیاں دے اندر لے جاتے ہیں جا کے صدا والا دینے لوگو سبے ماں باپ ضعیف ہو گئے نے. اگر انہوں کوئی نوکر بنانا چاہتا ہے انہوں کوئی خریدنا چاہتا ہے اسی بیچن واسطے تیار ہوں. سبے ماں باپ لے جاؤ اپنے نوکر بنا لو. تیرے تے میرے لج پالا کبھی جدو ولادت دی باسادت ہوئی تیرے تے میرے غریب آقا نے درس دیتا. فرمایا لوگوں باپ بیچن واسطے نہیں ہوتا اے ماں فروخت کرن واسطے نہیں ہوتی. فرمایا جڑا بندہ صبح اٹھے اس نیت نال زیارت کرے اے میری ماں ہے اس نیت نال زیارت کرے اے میرا باپ ہے. فرمایا رب تعالیٰ انہوں ایک حج تے مقبول عمرے دا ثواب عطا فرما دے گا. فرمایا کہ رشتے زمین کے دفن کرن واسطے نہیں منڈیاں چ جا کے بیچن واسطے نہیں. بیوی نو لوگ پیر دی جُتی سمجھدے سن بس اپنی ضرورت نفسانی خواہشات پوریاں کیتیاں تے اس نو پیر دی جُتی سمجھنا یا مخصوص ایام عورت ہر مہینے والے آ جانے انہاں لوگاں نے کمرے چ بند کر دینا. عرب دا رواج سی لمبی ساری سوٹی لے کے ان کے کھانا بن کے انہوں کمرے دے اندر دے دینا. کوئی بندہ ان دے نال کلام کرنا سے تیار نہیں سی ہوندا. تیرے تے میرے لج پال آقا جدو آئے فرمایا ہوئے بیوی نفرت کرن واسطے نہیں ہے ایک کمرے چ بند کرن واسطے نہیں صرف اپنی نفسانی خواہشات پوری کرن واسطے نہیں. فرمایا جیڑا شخص اپنی زوجہ دی جائز حاجات کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ کو آسانی نال جنت عطا فرما دے گا. ہن کہہ دیو اچھی سبحان اللہ. اور وقت والیاں بھی بات سنن رہی ہیں تہاڈی کلاس لگ جانی محبت نہ کرو سبحان اللہ. فرمایا رشتے زمین کے اندر دفن کرنا سے نہیں کملے والیا کرم دا ہے سرکار علیہ السلام جدو ولادت باسعادت آپ دے والد گرامی
حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت حلبیہ الخصائص الکبریٰ ضیاء النبی شریف دیگر سیرت دیا کتاباں ایک تبانت ہے. آپ مکہ شریف دے بازار جا رہے ہیں، تورات زبور انجیل دا علم رکھن والی ایک عورت اپنے مکان دے دروازے چ کھڑی، یا بعد نے کیا وہ بیت الصحن بیت اللہ شریف وچ کھڑی ہے. کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب دے نال گزرے، تے اس نے جدو آپ دا چہرہ دیکھیا تے اپنی ملازمہ نو کہندی جا اور جڑا نوجوان جا رہا ہے نا عبداللہ اس کو بلا کے لایا. قربان جائیے ملازمہ چلتی چلاتی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئی. عرض کرتی میری مالکہ تینوں بلا رہی ہے. آپ نے فرمایا انہوں میرے نال کی کرنے. کہنے لگی اس نوجوان کو میرے قریب لایا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب آئے آپ نے فرمایا بی بی بول کی کہنی ہے. کہنے لگی عبداللہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے گزارا، بڑے بڑے دولت مند میرے بلے نکاح کا پیغام کسے نال نکاح نہیں کر دی. اے عبداللہ میں کسے نال نکاح کرن پہ حامی نہیں پر دی. میں جناب والا کسے نال نکاح کرن پہ اے جناب والا میں تیار نہیں. پر اے عبداللہ یاد رکھ لے میں اپنے منہ تینوں کہہ رہی ہوں اے عبداللہ میرے نال نکاح کر لے، اے عبداللہ میرے نال شادی کر لے. آپ نے فرمایا میں اپنے والد کی اجازت کو بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کی انداز ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح مبارک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار فرما دیتا. چند دن گزرن کو بعد حضرت عبداللہ فرما دے نے میرا گزر پھر اس گلی دے اندر ہویا. میں دیکھیا بی بی مکان دے دروازے وچ کھڑی ہے جڑی مینوں خود بلا کے نکاح دا پیغام دیندی ہے. فرمایا اج انہیں جناب والا اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، اج میرے بلے ویکھتی نہیں. انہیں بھی کے دروازہ بند کر لیا. میں اودے قریب چلا گیا. میں کیا بی بی کی گل ہے پہلے تے خود کہنی ہے میرے نال نکاح کر لے، ہن جناب والا مینوں ویکھ کے تو دروازہ بند کر لیا ہے. وہ بی بی کہنے لگی عبداللہ ربے کائنات کی قسم ہے میں تورات دے اندر پڑھیا ہے، میں انجیل دے اندر پڑھیا ہے، میں زبور دے اندر پڑھیا ہے، میں آسمانی صحیفیاں دے اندر پڑھیا ہے. اللہ دے آخر الزمان نبی دا جڑا پاک ہوئے گا او دی پریشانی دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام دا نور پاک چمکدا ہوئے گا. اے نور پاک چمکدا ہوئے گا. اے عبداللہ میں تیری عاشق نہیں، میں تے اس نور پاک دی عاشق سا، میں تے اس نور دے فدا سا جڑا تیری پریشانی دے اندر چمک رہا سی. اے عبداللہ اج جو نور مینوں نظر نہیں آ رہا، مینوں انج محسوس ہوتا ہے جویں او دولت او عظیم دولت رب تعالیٰ نے سیدہ آمنہ نو عطا فرما دیتی ہے. بدلا کہہ دو سبحان اللہ. سیدہ آمنہ نو عطا فرما دیتی ہے. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا. تھا سویرا، سویرا ہو گیا. یہ کہ تسی پڑھ سکتے ہو، محبت نہ پڑھ لو. کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا. ہر تھا سویرا. حضرت سیدہ آمنہ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی. آپ فرما دیا نے 2 ماہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت با سعادت
جو رہندے نے اور آپ فرما دیا نے انداز کیے کہ مینوں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بھار محسوس نہیں ہوتا، اور نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی دنیا کو مثال فرما گئے۔ آپ فرما حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی زوجہ کو فرمان لگے کہ ساڈی جڑی بہو ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک خوشبو بڑی بہترین لاندی ہے، اس کے کولو خوشبو بڑی پیاری آندی، اس کے کولو پوچھ محلے والے بلا وجہ گلا نہ کرن، یہ بیوہ ہے، اس کا خامل کوئی نہیں، یہ خوشبو کتھوں لے کے آدھی۔ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا بابا جان میں خوشبو نہیں لا دی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی پھر سن لے، یہ خوشبوواں تیرے جسم وچوں نہیں آ رہی، یہ آن والے مہمان دیا خوشبوواں دے ہوئے آ رہی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں پانی لین واسطے کنویں تے جاتی ہوں، فرمایا باقی محلے دی عورتاں بھی میرے نال نے، فرمایا وہ کنویں دے اندروں موقع کھچ کے اے جناب والا اپنے برتن فل کر دیا نے، فرمایا جدوں میری باری ہوندی ہے پانی خود بخود کناریاں دے قریب آ جاندا ہے، فرمایا جدوں پانی کناریاں دے قریب آیا ایک بندہ کولو نمودار ہویا، میں کیا جناب تسی کون ہو؟ کہنے لگے میرا نام جبریل علیہ السلام ہے، میں کیا جبریل دے اللہ دے نبیاں بول جاتا ہے، میں اللہ دی نبی دے نہیں، اس نے کہا مینا بے شک تو اللہ دی نبی نہیں، پر جیڑا تیرے شکم دے اندر ہے رب نے انہوں سارے نبیاں دا تاجدار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے، سارے نبیاں دا تاجدار بنا دیتا ہے۔ اے آمنہ تیرا تے بہانہ ہے، حقیقت کے اندر پاک محمد دی ذات نشانہ ہے۔ فرمایا اس بندے نے کیا پانی تسا نہیں بھرنا، پانی میں ڈول کے اندر بھرنا ہے، فرمایا جدو میرا برتن فل ہو گیا، اس نے کیا بی بی ہونے برتن کو اٹھانا نہیں، میں برتن اٹھا کے تیرے گھر چھوڑ کے آواں گا، میں کہے دی وجہ کی ہے، اس نے کہا آمنہ تینو مبارک ہونے اللہ دے آخری نبی دی ماں بنن والی ہے، اللہ دے آخری نبی دی ماں بنن والی ہے۔ آپ فرما دیا نے میں جی جناب والا پتھرہ دے کولو گزرنیا، وہ بھی بول کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا جن درستہ کولو گزرنیا اپنی شاخہ جھکا دے دینے، کہ سکے درختہ کو گزرنیاں وہ جناب والا ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، کہ ٹہنیاں والے درخت کو گزرنیاں اپنی شاخہ جھکا کے ایک پتیاں بھی جو آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتے یا رسول اللہ کہیں، پتھر یا رسول اللہ کہیں، کہ پھر محبت کرن والے کیوں نہ کہیں آقا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا حکومت بنو اپوزیشن نہ بنو۔ میں پہلے بھی عرض کرنا بھی جمعے دا دن ہوئے بندے وضو بھی کیتا ہوئے مسجد میں بیٹھا ہوئے تو پھر سرکار دی نعت نہ پڑھے کہ اس زبان دا پھر کوئی فائدہ نہیں، جنہیں بولن واسطے اللہ نے زبان عطا کی تھی کہ اپنے یار دا ذکر کرن واسطے عطا فرمائے۔ یہ میں تو ہم نہیں کہتا کہ اچھی اچھی پڑھو تے ہاتھ چاہ کے پڑھو، اپنی جگہ تے بیٹھے رہو، پر چپ چہرے جدوں میں بہنا نہ تے یقین جانو میرے بڑا غصہ آتا ہے، بس نہیں چلتا تانوں آکھاں گی، پر چپ بندہ بالکل اپنے بارے چ نہیں، محبت نہ بولو آقا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں
آخر و مبارک ویلا دن ب دن جناب والا قریب آیا فرمایا پہلے مہینے تو لے کے 9ویں مہینے تک میں انبیاء دیاں زیارتاں ہو رہی نے کدے حضرت آدم علیہ السلام آ رہے ہیں کدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں کدے جناب والا نوح علیہ السلام آ رہے ہیں کدے ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں کدے اسماعیل علیہ السلام آ رہے ہیں کدے حسن دے بادشاہ یوسف علیہ السلام میرے خواب کے اندر آ رہے ہیں تے نبی آکے مبارکہ دے دینے اے آمنہ تے مبارک ہوئے آن والی ہستی کوئی عام نہیں رب نے سارے نبیوں در سردار کے عطا کر دیتا ہے آئے آمنہ نبیہ نے سردار دی ماں بنن والی ہے آپ فرما دیا نے ادھر انداز دیئے فرما دیا نے جدو بچہ پیدا ہونا نہ ہوئے عورت کول عورتاں دا ہونا ضروری ہے فرمایا میرے قریب کوئی عورت نہیں اچانک میرے کمرے کے اندر 4 عورتاں نمودار ہوئیاں ان ذرا سن سرکار کا ملاد صرف تو میں نہیں بنا دے سرکار کی ولادت میں صرف تو میں خوشی نہیں کر دے فرمایا 4 عورتاں نمودار ہوئیاں میں انہاں قبیلہ قریش کی طرح میرے نام گفتگو کی تھی میں کہا بی بی اور تسی کون ہو ایک کہنے لگی میرا نام سارا ہے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دوسری کہنے لگی میرا نام حوا ہے میں آدم علیہ السلام کی زوجہ تیسری کہنے لگی میرا نام کلثوم ہے میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ چوتھی کہنے لگی میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ میں کیا تو نے 1000 سال گزر گئے دنیا تو بھی سال فرمایا آج میرے کمرے دے اندر کس طرح تسا کرم نوازی فرمائیے اور میں کہا آمینہ پریشان نہ ہو اے آمینہ غم نہ کر آج تیرے پتر دی دایا ہون دی اللہ نے سانو سعادت نصیب فرما دیتی ہے ادھر انداز کیے حضرت عبدالمطلب بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں اٹھاؤ الفصل الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی فرمانے نے تیرے بیت اللہ شریف کے اندر آوازاں بھی آ رہی ہیں اے لوگوں میں مبارک دے وہ اے لوگوں میں مبارک دے وہ لوگ پوچھتے نے اے بیت اللہ تے پتھراں دا بنیا ہے تے پتھر بول دے نہیں بیت اللہ پکار کے کہتا ہے اے لوگوں میں مبارک دے وہ ہستی دنیا کے اندر آ رہی ہے وہ ہستی کائنات میں تشریف لے آ رہی ہے جن کے صدقے رب تعالیٰ میں بتا تو پاک کر کے اللہ میری رونق کو دوبارہ بحال فرما دے گا یعنی بیت اللہ بھی یہ کہتا ہے کون آیا جندے آیا بہارا ہے مسکرا پیا ایک کون آیا کیڑی ہستی آ رہی ہے کون آیا جندے دادا جان فرما دے نے میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں بیت اللہ جھومیا اج تو میں نعرہ لائیے جھنڈے لہرائیے تے برداشت نہیں ہوندے فرمایا بیت اللہ شریف جھومیا اور ساری کائنات بیت اللہ شریف وال منہ کر کے کہ اسی نماز نیتنے ہاں سجدہ کعبے نو نہیں ہے کعبہ صرف سمت ہے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر سجدہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہو ہے تو فرمایا کہ ساری کائنات کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھے کعبے والے منہ کر کے سجدہ کرے کہ فرمایا اس رات کعبہ سجدہ آمنہ دے گھر والے سجدہ کر دے بدلا کہہ دو سبحان اللہ
فرمایا کعبہ جھومیا کعبے دے اتے اللہ دی جڑی انوار و تجلیات دی بارش ہوتی ہے فرمایا اس رات سجدہ آمنہ دے مقام تے بارش ہو رہی ہے کہ ہر پاسے ایک ہی صدائے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی میرے گھر میں آؤ حضور سجدہ آمنہ فرما دیا نے ادھر حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی کہ میں اپنے کوٹھے چ بیٹھ کے شام دے محلات دیکھ لے کیسر و کسرا بادشاہ دے محل دے سارے کنگرے گر گئے بادشاہ گونگے ہو گئے جتنے بت سن اس رات اپنے منہ دے بل گر گئے اور زمین دا ذرہ ذرہ گواہی دے رہے ہیں تو مبارک ہوئے اج دی رات مصطفیٰ دی ولادت با سعادت ہے پھر اس زمانے دے اندر ایک رواج پایا جاتا ہے دور دراز علاقیاں تو دائیاں آ کے امیر لوگاں دے بچے لے جاندیاں نے پرورش کردیاں نے عرب والے لوگ بھی چاہتے نے کہ پنڈاں دی آب و ہوا ساڈے بچیاں نو لگے اور دائیاں دا دودھ پین تاکہ یہ طاقتور ہو جان اس سال بھی دائیاں آئیاں لیکن بعض کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے جان دائیاں دی کی جرت ہے مدینے دے تاجدار کو چھڑ کے چلیاں جان حقیقت یہ ہے کہ مدینے دے تاجدار نے انہاں دی خدمت کو قبول ہی نہیں فرمایا حضور علیہ السلام جانتے ہیں پیچھے آن والی کمزور ہے پیچھے آن والی سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی آپ بھی غریب ہے جن کی سواری بھی کمزور ہے تیرے تے میرے لگ پالا کا جان دے لے کیونکہ میرے آقا غریب نواز نے ماڑے آدھا پرونا اساد نبی ماڑے آدھا پرونا اساد نبی کوٹھے آتے چڑھے ویختے رہ گئے ماڑے آدھا پرونا بعد نے لکھیا ہے تفسیر مظہری کے اندر ذکر ہے کہ آپ گدی تے تشریف فرمان سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بھی اتنی لاغر ہے کہ دو بندے ہوندے تے بیٹھ کے ٹردی نہیں آپ کا خامد حارث بھی نال ہے آپ فرمان دیا نے کچھ وقت میں بیٹھ جانی ہاں پھر سواری کو سا کڑا کے کچھ وقت وہ بیٹھ جاتا ہے انج ساڈا سفر جاری و ساری ہے آپ فرمان دیا نے میں جدوں مکہ شریف آئی تے میری سواری بیت اللہ شریف دے کول آئی تے پہلے میری سواری نے بیت اللہ شریف دا طواف کیتا سواری نے بیت اللہ شریف دا طواف کیتا المختصارے دے آپ فرما دینیاں جدوں میں دریافت کیتا کوئی بچہ بچیا ہے کہ نہیں فرمایا حالے میں مکے پہنچی ہوں دائیاں بچے لے کے واپس بھی جا رہی ہیں آپ فرما دیا نے میں نے خبر ملی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یتیم پوتر آئے جندہ باپ سر دے کوئی نہیں فرما دیا نے ایک میرے دل خیال آیا اے حلیمہ پاوے بچہ یتیم ہے خالی ہاتھ واپس نہ جاوی اے حلیمہ کوئی لے کے چلی جا آپ فرما دیا نے ہاتھ پہ گئے بھی تو آواز آئی اے حلیمہ پریشان نہ ہو اے حلیمہ غم نہ کر اوتے دنیا داران دے پتر لے کے گیا نے تینو اسا کہنا دعوتی عطا
فرما دینا ہے اے حلیمہ غم نہ کر واہوانی حلیمہ او تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے واہوانی حلیمہ او تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا تیری اے چھوڑی بچ ایک یکتا او تیری اے چھوڑی بچ اج گوہر پایا جانا اے حلیمہ تو غم نہ کر تینوں وہ دولت دیاں گے کائنات کی کسی کو دولت نہیں ملی آپ فرما دیا نے آخر میں اس محلے آ گئی چلدی چلاندی اس گلی جا گئی آخر اس مکان دے دروازے تے آ گئی جس گھر دے اندر کائنات دی والی تشریف لے آئے اب فرما دیا نے میں آئی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جناب ملاقات ہوئی الاختصار نال عرض کرنا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نال ملاقات ہوئی آخرکار آپ فرما دیا نے کہ اس بات پہ وہ راضی ہو گئے کہ تو بچہ لے کے چلی جا آپ فرما دیا نے مدینے دے تاجدار سبز رنگ دا گدا تے سفید رنگ دا کمبل اوڑھ کے کائنات دے والی آرام فرما رہے ہیں فرما دیا نے میں عرض کی ہے آمنہ اپنا بیٹا تے مینوں دکھا سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو مدینے دے تاجدار دے چہرے تو کپڑا ہٹایا میری نظر حضور علیہ السلام دے چہرے دے پہ میں اپنے دل نال فیصلہ کرنی اے حلیمہ اتھے جان بھی دینی پڑے خود اپنے آپ نو بیچنا پڑے اے حلیمہ نو بک جاوی پر بچہ چھوڑ کے نہیں جانا پر بچہ چھوڑ کے نہیں جانا فرما دیا نے حضور علیہ السلام دے چہرے تے میری نظر پئی تے دل اے ہوئی گواہی دینا بھگ چند بدر شاہ شانیے مت چمکے لات نورانیے او کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مد بریاں فرما دیا نے حضور علیہ السلام میرے ہتھاں دے آئے میں ہتھاں دے لے کے کہنیا سبحان اللہ جڑا تسی نہیں کہہ رہے پر ہن کہہ دیو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا اتھے مہر علی اتھے تیری سنا مستاق اکھی اتھے جائڑیاں آپ فرما دیا نے حضور علیہ السلام میری گود اچھنے میں لے کے چلی بنجر زمین کو گزرنیاں کہ وہ بھی ہری بھری ہو جاتی ہے سکے درخت کو گزرا تے ہرا بھرا ہو جاتا ہے کہ جیڑا ہرا درخت ہے اپنی شاخاں جھکا کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ گل مکائیا فرما دیا نے حضور علیہ السلام کو لے کے میں اپنی سواری پہ سوار ہوئی فرمایا جیڑی میری سواری چلن دے قابل نہیں سی اور جناب والا بجلی نالوں زیادہ تیز ہوندی رفتار ہو گئی ہے فرمایا جیڑیاں دانگاں میرے نالوں پہلے جا رہیاں سن جدوں میری سواری نے انہاں نوں کراس کیتا جدوں میری سواری نے انہاں نوں پیچھے چھڈیا او کہندیاں نے حلیمہ ٹھہر جا حلیمہ سواری کتھوں لئی گئی حلیمہ تیری سواری چلن دے قابل نہیں سی آپ فرماندیاں نے تسی سچ کہہ رہیاں جے یہ سواری بھی ہوئی ہے حلیمہ بھی ہوئی ہے پر ہن اس سواری دا سوار بدل گیا ہے اس سواری دا سوار بدل گیا فرما دیا میں سرکار کو لے کے اپنے گھر آ گئی 7 بکریاں میرے گھر دے اندر نے فرمایا اللہ پر نے ہڈیاں دا ڈھانچہ نے
حضور علیہ السلام دے قدمین شریفین ایک برتن دے اندر میں پانی لے کے آپ فرما دیا نے قدمین شریفین میں برتن دے اندر رکھے او جناب والا قدمہ دا دھومن او برکت والا پانی میں ساری بکریاں نو پلا دیتا ہے فرمایا میری بکریاں حاملہ ہو گئیاں جدو مدینے والے آئے نے تے بکریاں کی تعداد ستے حضور دی برکت دے نال میری بکریاں کی تعداد 100 تے پہنچ گئی ہے فرمایا بکریاں موٹیاں تازیاں باقی دے لوگ بھی اپنے چرواہاں نو کہہ دے اوئے بکریاں اتھے لے کے جایا کرو جتے سیدہ حلیمہ دے پتر لے کے جاتے ہیں پر وہ یہ نہیں جان دے اے دنیا دی کسے چراگاہ دا کمال نہیں ہے اے مدینے دے تاجدار دے قدمہ دے دھومن دا کمال ہے آپ فرما دیا جا کر ایک دن محلے دیاں عورتاں میرے کول آئیاں تے کہن لگیاں حلیمہ آج کل بڑی فضول خرچی ہو رہی ہے میں کہوں کس طرح انہیں کہا ساری رات تیری گلی دے روشن دانا دے اندروں نور دیاں لاٹا باہر آ دیا نے کہہ دیو سبحان اللہ آج کل تیری گلی جگ مگ کر دی رہن دی اے حلیمہ کیڑا خزانہ تیرے ہتھے لگ گیا ہے آپ نے فرمایا رب کائنات دی قسم میں جس دن دا اس لال نو لے کے آئیاں میں اپنی گلی تے چراغ نہیں جلایا جدو ضرورت ہوندی سرکار کو اٹھا کے لے جانیاں رب میری پوری گلی نو روشن فرما دے تے او کہندیاں نے ایک گل تے حلیمہ دس سانو کمزور کیویں شاہ زور ہو گئی ٹھٹریا اے مول نہ جاندا سی ہن تیری بکھری جگ تو ٹور ہو گئی جد دا لایا حضور تینوں نہ ساڈے متھے تو لگ نیے اے تو تا ملن دی اڑیے اے چور ہو گئی جد دا لایا حضور تینو نال سینے تو تا ہور دی ہور گئی ایک دن آپ فرما دیا نے میرے بچے بکریاں لے کے آئے حضور علیہ السلام دی ننی جو عمر ہے 4-5 ماہ عمر شریف ہے تو آپ فرما دیا نے ایک بکری نے کدے بار تنگ کیتا کہ میرے بچے نے انہوں سوٹی ماری تھی کون دی نا لت ٹوٹ گئی بکریاں جدو داخل ہوئیاں نا تے ایک بکری لنگا کے آ رہی ہے تے فرما دی وہ بکری واڑے چلے گئی سدھی چلدی چلاندی تیرے تے میرے آقا دی 4 پائی دے کول آ گئی اے ہوتے کہہ دے سبحان اللہ 4 پائی دے کول آ کے سیرت نگارہ لکھیا بکری آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ تسی بھی اس گھارے چ ہوو تے میں بھی ہوواں تے پھر ساڈے تے ظلم ہوے پھر سانو اے مارن تو سرکار علیہ السلام نے اپنا دستے پاک بکری دی لت تے پھیریا اللہ نے اس کو شفا عطا فرمایا اور آپ فرما دیا نے ایک دن میرا بیٹا آیا گھر تے کہنے لگا اماں جان او فلاں بکری جڑی بڑی موٹی تازی بڑا دودھ دیندی جنگل جو شیر آیا تے بکری اٹھا کے لے گیا چونکہ اس تو قبل نبی علیہ السلام 2 دن نال گئے اپنے بھانجاں دے جنگل وچ بکریاں چرا واسطے تو حضور علیہ السلام نے بکریاں چرا کے بھی دسیا میری امت اگر کوئی غریب بکریاں چرا رہا ہوئے کہ انہوں حکارت دی نظر نال نہ دے بلکہ وہ چران والا بھی سوچے میں بکریاں نہیں چرا رہا اپنے آقا دی سنت نو ادا فرما رہا حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں جی مینوں لے جاؤ
میں وینا وہ کیڑا شیر ہے جڑا تہاڈی بکری اٹھا کے لے گیا ہے۔ حضور علیہ السلام جدو آئے تو نبی علیہ السلام نے آواز دیتی تے شیر نے اپنی بکری نو کنڈ تے سوار کیتا ہویا ہے تے جنگل دے سارے شیر نکل کے مدینے دے تاجدار دے قدماں دے اندر آ گئے۔ عرض کر دے سونا تسی 2 دن آئے اساں تہاڈا دیدار کیتا، اسی تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکے، یہ تا بکری اٹھان دا بہانہ ہے، حقیقت ہے جو تہاڈا دیدار نشانہ ہے۔ آقا اسی تہاڈا دیدار کرنا چاہنے ہاں کہ جانوراں دا بھی یہ ہو یقین ہے آقا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا تیرے تے میرے آقا جا رہے ہیں ایک چڑی اڑ کے چڑی پرواز کر کے تیرے تے میرے آقا دے کندھے دے آ کے بیٹھ گئی۔ عرض کر دی یا رسول اللہ تیرا فلانا غلام آلنے دے اندروں میرے بچے اتار کے لے کے جا رہا ہے، یا رسول اللہ میرے بچے چھڑا کے میرے حوالے کر دے۔ وہ غلام عرض کر دے یا رسول اللہ اے پرندے بھی تھوڑے نال گلا کر دے نے۔ فرمایا میرے غلاموں میں صرف انسانہ واسطے نہیں میں تے پرندیاں واسطے بھی اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ فرمایا پرندے بھی جان دے نے آقا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا خوشی آئے تے آ گئیاں بہاراں یا خوشی آئے تے آ گئیاں بہاراں یا اے غلامان اور تیرے ملے یا سرکار دی آمد تے صرف انسان یا تو میں خوشی نہیں کر رہے، اللہ دی ہر مخلوق نے حضور علیہ السلام دی آمد تے خوشی منائی۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی دے اندر سرکار دی ذات نال ٹوٹ کے محبت کرے، انج پیار کرے جی میں پیار کرن دا حق ہوندا ہے۔ قرآن پاک دی کسی آیت وچ نہیں لکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام وضو کرن تے تسی پانی زمین تے نہیں گرن دینا۔ قرآن دی کسی آیت وچ دا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کلی کرن تے تسا پانی زمین تے نہیں گرن دینا، یا نک مبارک صاف کرن تے او زمین تے نہیں گرن دینا، کسی حدیث وچ ذکر نہیں ہے۔ پر صحابہ کرام نے یہ کر کے بخایا، کیوں؟ انہوں نے دسیا اسی صرف خالی دعوے نال محبت نہیں کرتے، اسی حقیقت ہے تو حضور دی ذات نال پیار کرتے ہیں۔ تو اس انداز دے نال جدو بندہ سرکار دی ذات نال محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول ایک پیالہ سی، اس پیالے نو آپ نے لکڑی دا پیالہ سی تے سونے دی ٹوٹ گیا پیالہ تے سونے دی تار دے نال آپ نے انہوں تروپے لا کے تے سیٹ کیتا ہویا سی۔ حضرت عبداللہ بن سلام ملے بازار تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے آ بھائی میں تینوں گھری لے جانا تے پانی پلانا تے اس پیالے چ پانی پیاواں گا جس پیالے چ مدینے دے تاجدار پانی پیندے ہوندے سن۔ تے حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا وہ تو گزر گئے، اب برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ دا بھی عقیدہ ہے جس شے دا تعلق حضور دی ذات نال ہو جائے رب اس کے اندر برکت بھی رکھ دیتا ہے، اللہ اپنی رحمتاں دا بھی نزول فرما دیتا ہے۔ اس سے وجہ تو سیدھا میں کرنے آقا تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاواں یا اول ما خلق اللہ نور، سب کو پہلا اللہ نے تیرے تے میرے آقا دے نور کو پیدا فرمایا۔ لولا کلا
لما خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الجنہ. فرمایا اگر میں اپنے یار کو پیدا نہ کرنا ہوندا نہ آسمان نو بنانا سی نہ زمین نو بنانا سی نہ میں جنت نو بنانا سی. کل کائنات نو اللہ نے وجود عطا فرمایا ہے کہ تیرے تے میرے آقا دا صدقہ عطا فرمایا. تو میں جو سال لے دے رہے ہوں جو کھا پی رہے ہوں یہ مدینے دے تاجدار دا صدقہ ہے. پھر کھا کے بندے کو ڈکار نہیں مارنا چاہیے حلال کرنا چاہیے. آقا تیرا کھاوا تیرے کی گاوا بار لندن نولی گالی نا محمد آلے بنو. آقا تیرا کھاوا تیرے کی گاوا تیرا پیلا میں کیوں نہ بنایا. اللہ پاک سارے سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.